صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے ہم سب مل کر چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ناظرین کرام، آج کا شو انتہائی اہم ترین شو ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں. آج جو تاریخ کے طلباء ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ خاص طور پہ اس شو کو دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ تبوک، اس کے اسباب، حالات، واقعات اور اس کے اثرات پر. ایک اہم ترین غزوہ. ناظرین، بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد مسلسل سے جزیرہ عرب کے بکھرے ہوئے متحرب قبائل ایک قوم اور ایک ملت میں تبدیل ہو گئے. سرزمین عرب پر جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ناظرین، جو بٹ کر رہ گئی تھیں، وہ ایک وسیع و عریض ریاست میں مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی تھی. اسلام کا نور ایک طرف تو یمن اور بحرین کی سرحدوں تک روشنی پھیلا رہا تھا، تو دوسری طرف بحر احمر یعنی ریڈ سی کے مشرقی ساحل اور شمال میں اردن یعنی جارڈن کی حدود تک کو تابندہ کر رہا تھا. اسی وجہ سے ناظرین، رومن امپائر اسلام کی اس وسعت سے مکمل طور پہ خطرہ محسوس کر رہے تھے. غزوہ تبوک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے. ناظرین، یہ ذہن میں رہے. جو مسلمانوں کی طاقت، ان کی ہیبت اور مسلم سلطنت کی جو ایکسپینشنز ہیں ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ تبوک جانے کا مقصد بنیادی طور پر رومیوں سے جہاد کرنا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ رومیوں نے ایک ایسا لشکر ترتیب دیا ہے جو اسلامی سلطنت یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور ایک بڑے لشکر کی صورت میں مدینہ منورہ کو معاذ اللہ تہس نہس کرنا چاہتا ہے. اور یہاں مدینہ شریف میں منافقین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود کائنات کے سب سے عظیم لیڈر، سب سے بڑے سپاسالار اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 سپاہیوں کا، فدائیوں کا، اپنے اوپر مر بیٹھنے والوں کا، اسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے والوں کا ایک لشکر تیار کر لیا، جو اس وقت کی عالمی طاقت یعنی روم سے ٹکرانے کے لیے جا رہا تھا. جن کے پاس یعنی وہ جو روم تھا ناظرین، بنیادی طور پر اب ذہن میں رہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود تھا، اسلحے کا انبار بھی موجود تھا، فوج جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی، کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر اس حد تک تھے کہ وہ طویل مدت تک کسی سے جنگ لڑ سکتے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس وقت ظاہری طور پر دنیا کی سپریم پاورز دو تھیں، ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی. اور رومن امپائر ناظرین اس وقت نمبر 1 تھی، یعنی طاقتور ترین سپر پاور اس وقت اگر کوئی تھی تو رومن امپائر تھی. اس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. اور یہاں اسرت کا اور تنگدستی کا عالم یہ تھا ناظرین کہ عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، جسم کی کھال کو جلا دینے والی شدید ترین گرمی تھی، خشک زبانیں ہو چکی تھیں، خشک حلق تھے، بھوک پیاس کا عالم تھا، سواری کی کمی تھی.
سفر کی صحبتوں کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایمان کی حدت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت لیے شمع رسالت کے پروانے 700 کلومیٹر کی دوری، ناظرین یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، 700 کلومیٹر کی دوری پر یہ معرکہ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوران سفر ناظرین طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی پانی کی اس قدر قلت ہو جاتی کہ سواریوں کے لیے پانی نہ ہوتا، لوگوں کے لیے پانی ناکافی تھا۔ عالم یہ تھا سفاریوں کا ناظرین کہ ایک سواری پہ تین لوگ یکے بعد دیگرے سفر کرتے، یعنی 5 کلومیٹر تک اگر سواری پہ سفر کر لیتے تو 10 کلومیٹر تک شخص کو پیدل چلنا پڑتا، ایک صحابی کو پیدل چلنا پڑتا تھا۔ خوراک کی انتہائی قلت تھی، اور اتنی قلت تھی ناظرین کہ درختوں کے پتے کھا کر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑ رہا تھا، یعنی انتہائی شدید ترین سفر تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی مکمل طور پہ قلت ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ناظرین اس مارکے کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ مشکلات اتنی شدید تھیں کہ کچھ لوگوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت بخشی اور وہ اپنی جگہ پھر جمے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ناظرین قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں پر کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان نفوس قدسیہ کے صبر اور ان کی ثبات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ بالآخر ناظرین اللہ پر توکل کا امامہ سجائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبا پہنے، عزم و استقامت کا چراغ جلائے، ہمت و بہادری کا استعارہ بن کے شدید ترین امتحانات سے گزرتے ہوئے مصائب اور آلام سے اور دکھوں سے اور تکلیفوں سے اور مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ گھاٹیاں عبور کرتے کرتے ناظرین یہ قافلہ کامیاب ہو گیا اور منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ غزوہ تبوک یعنی جس وقت بپا ہو رہی ہے ناظرین، اب بنیادی طور پہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنے ایمان افروز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو صحابہ کا ایسا عشق نظر آتا ہے کہ اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف ناظرین حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں، جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد بھی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اور وہاں پھر وہ تبوک کے موقع پہ ناظرین معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک مسجد زرار کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو ان کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت اس صبح نور کی رونق ہے، ممتاز عالم دین ہے، محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب۔ دوسری شخصیت ناظرین آج خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں، ہماری عزت افزائی ہے، آپ ورجینیا میں ہوتے ہیں اور برسوں سے وہیں مقیم ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب علامہ ظفر اقبال نوری صاحب۔ اور تیسری شخصیت اس صبح نور کی ایک اور رونق ناظرین ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز آپ سے کرتے ہوں حضور، چونکہ ظاہر واقعہ ایسا ہے اور بہت تفصیلاً اس پہ جو ہے وہ کلام ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ غزوہ تبوک بنیادی طور پہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کس سن میں بپا ہوا اور اس کے جو اسباب تھے وہ کیا، علامہ صاحب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی جداگانہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بات سے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ علیہ السلام کما نعلم السورۃ من القرآن، ہم رسالت مآب علیہ السلام کے غزوات کو یوں یاد کیا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت یاد کی جاتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کانا ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ ویعدھا، میرے والد گرامی مجھے رسول کریم علیہ السلام کے غزوات جو ہے ان کے واقعات، ان کے اسباب، ان کے نتائج، ان کے اثرات ہمیں یاد کرواتے، ہمیں سکھاتے، ویعدھا اور ہمیں شمار کرواتے، سبحان اللہ، گنواتے۔ تو گویا میں سمجھتا ہوں کہ غزوات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے اور یہ اپنے جذبہ ایمان کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ اللہ۔ غزوہ تبوک اپنی نوعیت کا بالکل جداگانہ اور ممتاز غزوہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کا آخری غزوہ جو 9 ہجری کے اندر جو ہے وہ اپنا وقوع پذیر ہوا، انعقاد پذیر ہوا۔ اور اس میں آپ دیکھیے، اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو ایک ایک چیز بالعموم غزوات جب بپا ہوتے تو ان کا کلیئر کٹ اعلان نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کنایتاً بتایا جاتا تھا کہ غزوہ پر روانہ ہونا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، لیکن یہ واحد غزوہ ہے جس کو علل اعلان، جس کو مطلب اس کا جو پاپا کیا گیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ تاکہ لوگوں کو صحابہ کو کوئی اس میں ابہام نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مسافت بہت طویل ہے، مسافت بہت طویل ہے اور شدت کی گرمی ہے اور دشمن کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور اسرت بھی حد درجے کی ہے، تنگی بھی حد درجے کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا و ثقالا،
تمہیں اس غزوے کے لیے روانہ ہونا ہے، جہاد کرنا ہے، چاہے ہلکے دل سے چلو یا بوجھل دل کے ساتھ چلو، وجاہدوا فی باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرنا ہے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں شعور تمہارا بیدار ہو جائے، عقل ہو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ غزوہ تمہارے لیے اور جہاد تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ مال سے بھی ہوگا اور جان سے بھی ہوگا، یعنی بمانی دوسری یہ حکم کا درجہ جو ہے، حکم کا درجہ، حکم کا درجہ، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اعلان بھی نہیں کیا گیا، ہمیشہ جو ہے وہ اپنا گپت رکھی جاتی تھی باتیں، زیادہ فرسٹ ٹائم اعلان، فرسٹ ٹائم اس کو پراپرلی اناؤنس کیا گیا اور اس کی جزیات کو بھی اناؤنس کیا گیا اور اس کی ہر چیز کو جو ہے پہلے سے طے کر دیا گیا۔ اگر ہم اس کے اسباب کی طرف جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اصل میں جو کفر اور عیسائیت کی دنیا تھی وہ اپنے انجام بد کو بڑے واضح انداز میں دیکھ رہی تھی، اور کیسر جو سپر پاور رومن امپائر جو ہے اس کا جو سربراہ ہے، اس کا جو سلطنت کا حکمران ہے، دیگر اگر قبائل اور علاقے محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک وقت آنے، اس کو ادراک ہو چکا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، اسلام جس تیزی کے ساتھ آگے پھیل رہا ہے، ان قریب یہ ساری ریاستوں کو بھی نگل جائے گا اور تمام ادیان پر بھی غالب آ جائے گا۔ ہرکل کو اس وقت بڑی اور ہرکل نے تو کمال کیا، اس نے تو فوج کو 1 سال کی پیش کی تنخواہیں بھی دے دی، انعامات بھی دے دی اور بھاری بھر رقوم دی، اور ان کے گھروں کے اخراجات بھی دے دیے۔ اچھا، غزوہ موطا ہو چکی تھی، ہاں، فتح مکہ ہو چکا، غزوہ موطا ہو چکی تھی، اب انہوں نے اپنا انجام، وہ زخم ان کے دل میں بھی تھا، اور وہ زخم رس رہے تھے، اور وہ چاہتے، اور وہ سوچ دیکھ رہے تھے، ادراک کر رہے تھے اس بات کا کہ اگر ہم نے بر وقت اس کا بندوبست نہ کیا تو ہمیں خطرہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں نگل جائے گا، کھا جائے گا اور غالب آ جائے گا۔ اور اس کے اگر آپ اس کا اسباب دیکھیے تو اس کا پہلا سبب تو یہ تھا کہ جتنے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، رومن امپائر کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، تمام تجارتی قافلے جو تھے سرزمین عرب سے ہو کے جاتے تھے، اور اگر اسلام جہاں تسلط تھا، غلبہ اسلام کو ہو رہا تھا، وہاں سے ان کے قافلے نہیں گزر سکتے تھے۔ دوسرا، رومیوں کے جتنے بھی عرب کے شمال میں خیر خواہ قبائل موجود تھے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، انہیں اندیشہ تھا کہ یہ ہمیں روکیں گے اور ہمارے قافلے رک جائیں گے۔ اور سب سے جو میجر اس کا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا جو اسٹیٹ ریلیجن تھا دیٹ واز کرسچینٹی، وہ عیسائیت تھا۔ اگر رومن امپائر مغلوب ہوتی ہے اور اس کو شکست ہوتی ہے، اس پر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کرسچینٹی جب ڈکلائن کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا نا کہ جو عرب قبائل جو کہ عیسائیت جنہوں نے قبول کی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ مل گئے تھے، وہ بھی ساتھ مل گئے، حسانی قبائل بھی ساتھ ساتھ مل گئے، وہ پوری ایک فورس بن گئی، پوری فورس بن گئی، اور یہ پیش قدمی کر رہے تھے، اور اگر یہ بر وقت نہ روکا جاتا تو یقیناً اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھا۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کی اسٹریٹجی اتنی زبردست تھی اور آپ کی جنگی حکمت عملی کہ آپ نے اس میں بالعموم عام طور پہ دفاعی غزوات ہوئے، لیکن اس کے اندر جو تھا اقدامی غزوہ تھا تاکہ ان کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، اور روکنے کے بعد اسلام جو ہے اس کو تقویت دی جا سکے۔ اچھا، آخر میں قرآن کا حوالہ تھا کہ بات آگے بڑھاتے ہیں، وہ میں نے کیا نا، قرآن کریم اللہ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل باموالکم وانفسکم، کہ تم نے مالوں سے بھی جہاد کرنا ہے، اور مالوں کا جہاد جو اس جہاد غزوہ میں نظر آتا ہے کسی اور غزوہ میں نظر نہیں آتا، کمال کا انفاق تھا۔ اس پہ بات کرتے ہیں نا۔ اچھا جی، علامہ صاحب، آپ تو ظاہر ہیں آج ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں، اور اس وقت آپ کی جو ویورشپ ہے امریکہ میں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے۔ ایک بڑا لطیف معاملہ یہ ہے کہ امام العاشقین سے لے کے حضرت جناب عاصم بن عدی تک، اور عاصم بن عدی سے لے کر حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یعنی 1 سا کھجور تک جو کچھ تھا سرکار کی بارگاہ میں دے دیا۔ ذرا بتائیے نا اس بارے۔ واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ جیسے علامہ صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو غزوہ تبوک ہے اس کا ایک نام جیش الاسرہ بھی ہے۔ یہ تنگی اور قحط کے زمانے میں یہ واقع ہوا۔ بہت سارے تفردات ہیں اس غزوہ میں، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور ایک بے مثل سپہ سالار کے طور پہ آپ سامنے آتے ہیں، اسٹریٹجسٹ کے طور پہ آپ سامنے آتے ہیں۔ وہیں پہ صحابہ کرام کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کا ولولہ، ان کی اطاعت شعاری اور ان کا جو مالی ایثار ہے وہ بھی ایک ذاتی مثال رہے گا ہمارے لیے۔ اور اس موقع پر اس تنگ دستی خوشحالی کے عالم میں کچھ خرچ کرنا یہ اور بات ہے، اور تنگی کے عالم میں کچھ خرچ کرنا اس کا معنی ہی اور ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالی ایثار کی جو صورتحال بنی ہے اس میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو خواتین ہیں صحابیات ہیں انہوں نے اپنے زیورات تک جو ہیں وہ دے دیے۔ اور ایک جو غریب صحابی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں
اور ڈول پانی کے نکالتے ہیں اور وہ ساری رات محنت کر کے جو ان کو تھوڑی سی کچھ کھجوریں ملتی ہیں وہی لے کے آ جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. لیکن اس میں سب سے جنہیں ہم مجہز جیش الاسرہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بے مثال ایثار ہے ان کا. ظاہر ہے جتنا اللہ نے ان پہ کرم تھا اس کے حساب سے انہوں نے, اچھا اس میں جتنا جس کے پاس ہے وہ اتنا جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ لے کے آ رہا ہے, جس کے پاس کم ہے وہ کم لے کے آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کے جو جذبے ہیں اطاعت کے وہ بے مثال ہیں. اچھا سر, اس میں میں ذرا سا آپ ذرا اور تھوڑا سا اس کو کھولیں بات کو, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چھوڑ کے؟ آدھا مال چھوڑایا. اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ دیتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ درہم و دینار جو ہے سرکار علیہ السلام اپنی جھولی کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ادھر ادھر پلٹتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ پوری رات جو ہے وہ یہودی کے باغ میں خدمت کی اور 1 سال آ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو تعداد نہیں دیکھی گئی یہاں, تو ایسا تو نہیں ہے نا؟ صحیح بات بتائیے ذرا. یہی بات ہے اصل میں, جو اخلاص ہے دلوں کا اس کی قیمت ہے. اور جو ہمارے لیے عملی سبق ملتا ہے اس میں, کہ ایک تو ہمیں اپنے دین کے لیے مستعد رہنا چاہیے, اور ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ اور اس کے رسول ہمہ وقت ہمیں اس کو حاضر کرنا چاہیے. کہ اللہ کے ہاں جیسے آپ نے کہا تعداد نہیں دیکھی جاتی, کمیت نہیں, یہاں کیفیت کی بات ہے. اللہ یہاں پہ وہ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل دیکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ تمہارے اعمال نہیں دیکھتا, وہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. سبحان. تو اس حسن نیت کا اور حسن ایثار کا جو مظاہرہ اس موقع پہ ہوا ہے, اور وہ جو اقبال نے کہا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے, وہ اسی موقع پہ تو کہا تھا جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چھوڑ کے آئے ہیں, جو کچھ گھر میں ہے وہ سارے کا سارا لے کے حاضر کر دیا ہے. سبحان اللہ. جو موجود ہے وہ حاضر کر دیا ہے. یہ ایک مثال, یہ ایک کلائمیکس ہے, یہ آئیڈیل ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ جب ایثار کا وقت آئے, انفاق سبیل اللہ کا وقت آئے, جیسے انہوں نے کہا کہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو مال سے بھی اور جان سے بھی. تو جب مال سے جہاد کرنے کا وقت آئے تو کیا رکھیں اور کیا بچائیں, بتا دیا سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا ہم آگے لے کے جانا ہے. صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. اچھا جی, اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ تو ظاہر ہے بات آ گئی ایثار کی, ایک بات اور اس میں بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ کلام فرمائیے, کہ جو سفر تبوک میں یعنی کن کن مصائب کن کن تکالیف سے گزرنا پڑا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی داستان ہے. مثال کے طور پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ آتا ہے, حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے, پھر پورا لشکر 30,000 کا کن کن تکالیف سے گزرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جنید صاحب انٹرو میں بھی بڑا جامع اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ واقعتاً جیش الاسرہ ہے, تنگی اور ہر طرح کی مشکلات نے گھیرا ہوا ہے, اور اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کا ایک امتحان لینے جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدر سے لے کے آج تک ہر امتحان میں سرخرو ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منافقین جو ارد گرد ایک پوری سوشل کمپین لانچ کیے ہوئے ہیں, 80 سے زیادہ منافقین اس غزوے کے اندر وہ مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. اور قرآن پاک نے باقاعدہ ان کا ذکر کیا, الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. تو فرمایا کچھ ایسے منافقین تھے جو انہی ابو عقیل انصاری اور اس جیسے لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو ٹیز کرتے ہیں, کیسے تانے ان کے بارے میں تانے دیتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے ان نبی کے غلاموں سے تمسخر کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اس بات کو قرآن میں ذکر کر کے ان کے لیے لعنت کا یہ سامان کر رہا. اللہ اکبر. میں تو حیران ہوں, آپ بات آگے بڑھائیے کہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 1 ساتھ کھجور لائے تو سرکار علیہ السلام نے وہ کھجوریں جو سامان رکھا ہوا تھا وہ سب میں بٹوا مطلب اوپر رکھوا دی, لانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ تیرے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کا قبول. اللہ 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 اللہ. پھر جناب اس میں یہ دیکھیے کہ وہ منافقین کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر, کہ گرمی میں نہ نکلو, بڑی گرمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ موٹیویشن کر رہا ہے اپنے نبی کے غلاموں کی, قل نار جہنم اشد حرا, کہ آپ انہیں فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے,
اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ رہے ہیں, مدینہ میں نائب بنا رہے ہیں, تو منافقین ان سے بھی کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کو بوجھ سمجھا ہے, انہیں ساتھ نہیں لے کے گئے. آپ گھوڑے کو ایڑ لگا کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلا پڑاؤ مسلمانوں کا. یا رسول اللہ مجھے ان کی باتیں مجھ سے نہیں سنی جاتی. حضور نے فرمایا اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون الا انہ لا نبی بعدی. تو فرمایا اللہ نے آپ کو اس موقع پہ یہ مقام دیا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی یہ غزوہ تبوک کا ہی صدقہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا, اس کے ذریعے ہمیں حضرت علی شیر خدا کی یہ شان جو ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ابھی ماشاءاللہ قبلہ نوری صاحب نے بڑا خوبصورت وہ حضرت علامہ اقبال کے اشعار کا ذکر کیا, میں مزید ان کا لطف لینا چاہتا ہوں. کیا خوبصورت آپ نے منظر کشی کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے ہیں, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پرانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں دیگر صحابہ کرام میں حضرت ابو خیثمہ کا آپ نے ذکر کیا. یہ وہ لوگ ہیں, ابو خیثمہ کہتے ہیں سر کیسا واقعہ ہے, وہ کیا واقعہ کہتے ہیں کہ وہ دو بیویاں ہیں اور وہ اپنے اپنے اس سائے میں بیٹھی ہیں, ٹھنڈا پانی تیار ہے, نعمتیں دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں ہوں اور وہ اس سخت موسم میں نکلے ہوئے ہیں اور میں یہاں سائے میں بیٹھوں, وہیں جاتے ہی نہیں ہیں. اور دونوں بیویوں کو آواز دیتے ہیں میری سواری تیار کرو, اور نکلتے ہیں. اور دور سے جب صحابہ کو آتا ہوا ایک سوار نظر آتا ہے, سرکار فرماتے ہیں کن ابا خیثمہ, کہ یہ گرد میں جو آ رہا ہے یہ میرا غلام ابو خیثمہ آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان پہ کرم نوازی فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ذوالبجادین جو ہیں ان کا خاص طور پہ یہاں ایثار سامنے آتا ہے کہ وہ اسلام لے کے آتے ہیں اور ان کا چچا جو ان پہ ظلم کرتا ہے اسے سارا مال دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تیرا مال نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے لباس بھی اتارو. لباس اتار کے اپنی ماں سے ایک کمبل اس کے دو حصے کا, ایک کو وہ لحاف بنا اپنے اوپر لیتے ہیں اور ایک کو تہبند بناتے ہیں. اور اس طرح جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں آپ عبدالعزیٰ نہیں ہو, آج سے آپ عبداللہ ذوالبجادین ہو. اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس غزوے میں شہادت نصیب ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ چھال لے کے کھجور کی ان کے بازو پہ باندھی اور فرمایا یا اللہ میں اس کے جسم کو دشمنوں کے اوپر حرام کرتا ہوں. اللہ وہ کہنے لگے میں تو شہادت مانگ رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ انہیں بھی شہید بنا اور یہی ہوا ان کے ساتھ, اور یہی ہوا. اور سرکار نے خود انہیں لحد میں اتارا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کاش اس جگہ پہ میں ہوتا. سرکار فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں یا اللہ تو بھی ان سے. سبحان اللہ. اب اس میں ایک بات علامہ صاحب یہ بتائیے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو ذکر آتا ہے نا کہ تنہ تنہا آپ جس طرح سے ان کا چونکہ اونٹ جو ہے لاغر ہو گیا تھا, بیمار ہو گیا تھا, چل نہیں پا رہے تھے, تو وہ پھر اپنے اوپر بوجھ لاد کے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے فرت عشق کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں. تو کیا کیفیت ہے اس, ذرا بتائیے اس بارے میں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس غزوہ کے آغاز سے لے کے آپ انجام تک دیکھتے چلے جائیے, ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ محیر العقول ہے. آپ جس بھی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور میں نے ہمیشہ ایک بات پر جو غور کیا دیکھا کہ جنگ محبت کی ہو یا میدان کارزار کی جذبوں سے لڑی جاتی ہے. واہ 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 کیا بات ہے, بغیر جذبے کے جنگ نہیں لڑی جاتی. اور ہمیں بھی یہ چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ اس غزوہ کے اندر جو تھے وہ جذبے کار فرما تھے, وگرنہ جتنا مشقت سفر کے اندر تھی جو کچھ تھا اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور رسالت مآب الاسلام کی ذات والا صفات سر تپا اعجاز ہی اعجاز ہے, سر تپا اعجاز. آپ کی ولادت سے لے کے آپ کے وصال تک آپ کی پوری حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو معجزہ ہی معجزہ ہے. لیکن جس قدر کثرت سے ظہور معجزات کا اس غزوہ کے دوران ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سب سے زیادہ کثرت سے ہوا. ویسے تو اسلام کا جو ہے خود وجود جو ہے وہ بھی معجزہ ہے اس کا کہنا. اور اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ جب 3 دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے فرمایا کہ بلال اطعمنا یا بلال اطعمنا, بلال ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے, لائیے,
تو چمڑے کے تھیلے میں گھی کے اندر گدھی تھوڑی سی کھجوریں تھیں، تھوڑی سی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی تھیں کہ جو میرے لیے کافی تھی، میں اکیلا کھا سکتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 کے قریب لوگ تھے، میں نے دسترخوان بچھا دیا اور میں نکال کے دیتا گیا، نہ جانے وہ کہاں سے خزانہ آ رہا تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک رکھا اور رکھتے چلے گئے، 10 بندوں نے سیر ہو کے کھایا۔ فرمایا اخرج ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال نکالتے جائیے، دیتے جائیے، اور عرش والے سے کبھی تنگی کا تصور بھی ذہن میں اللہ کمال بات تو یہ کہ وہ ایک دن نہیں ہوا، اور 3 دن، وہ دوسرے دن بھی ہوا، وہ تیسرے دن بھی ہوا، یعنی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی حد بندی نہ کرنا، حد بندی رکھ۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ طاہر صدیقی صاحب اس وقت لاہور سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر صاحب۔ جی جنید صاحب بہت بہت مبارک ہو، اتنا زبردست پروگرام ہے، اتنی اسلام کی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، بہت شکریہ جناب، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا سوال ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب سے میرا یہ ہے کہ یہ خاص کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ جو ہے وہ ہوا تھا؟ خاص وجہ، اسباب تو آپ کو ویسے بیان کیے، دوبارہ بتاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اختر اقبال صاحب جہلم سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ اللہ کا فضل و کرم۔ جی اختر صاحب۔ جناب جی ابھی معجزات کی بات ہو رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی پھینکی تھی، اسی غزوہ میں پھینکی تھی اور وہ کافروں کی آنکھوں میں گئی، ذرا اس کی وضاحت۔ نہیں وہ اس غزوے کا واقعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی وضاحت آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، چلتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ تو کیا ہے صاحب، بس ایک پل ہے جو کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ہمارے درمیان ہے، جو کہ درود پاک کی صورت میں، آئیے اس کو قائم کرتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ انتہائی ادب سے پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وقفے سے لوٹ کے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ناظرین کرام، غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کے اسباب کے حوالے سے، حالات اور واقعات اور اثرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک عظیم الشان مارکہ ہے ناظرین، 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ شریف سے آپ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 700 کلومیٹرز کی مسافت بنتی ہے، بیونڈ دی امیجنیشن ہے ناظرین کہ کیا شدت ہوگی، کیا حدت ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے، بس یہ سمجھ لیجئے تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں تصور جہاں کے ختم ہوتا ہے، تکالیف اس مارکے کے اندر وہاں سے شروع ہوتی ہے ناظرین، قربان جائیں فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے صحابہ کرام۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو بس یعنی سمجھ لیجئے کہ معجزات رسول میں سے ایک معجزہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نوری صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ ہوا یہ ناظرین کے سفر کے دوران پانی میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ختم ہو جاتا تھا، بار بار یہ کیفیت رہی، لوگ پیاس کی شدت سے، گرمی کی حدت سے انتہائی بے چین تھے۔ یہ دیکھ کر امام العاشقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کی دعا سے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پانی کی جو ہے کمی بہت ہو چکی ہے، پیاس کی بہت شدت ہے، حلق سوکھ چکے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دست مبارک جو ہیں
اللہ کی بارگاہ میں بس پیش ہی کیے تھے ناظرین کہ بادل جو ہیں وہ چاروں طرف سے آنا شروع ہو گئے اور موسلا دار بارش برسنا شروع ہو گئے. چند ہی لمحوں میں جو زمین تھی وہ جل تھل ہو گئی, خشکی جو تھی وہ ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی اور لوگوں نے, صحابہ نے پانی بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا. کمال بات یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ عجیب معاملہ یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام اور ہمارا لشکر جس جگہ تھا, یوں سمجھ لیجیے جو اس کی جو ایک وسینٹی تھی, اس وسینٹی میں تو بارش ہوئی یعنی بادل برسا, لیکن اس حدود سے باہر جیسے میں دیکھتا تو وہاں سارا خشکا تھا. یعنی یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا کہ جہاں پانی برسانا تھا یا برسوانا تھا وہیں برسایا گیا, اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ پانی نہیں گیا. آئیے صاحب سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی بتائیے علامہ صاحب کہ ایک تو سوال ڈائریکٹلی آپ سے آیا کہ خاص وجہ, اس کو ذرا دوبارہ بیان فرما دیجئے اور پھر ذرا اور جو معجزات ہیں اس کا بھی ذکر فرمائیے. جی بہت شکریہ. یہ جو ہمارے کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ اس کے اسباب پہ, اگرچہ اس پہ علامہ صاحب پہلے بات کر چکے ہیں اس کے اسباب پہ, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیرت نگار جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دفاعی حکمت عملی ہے اور جو فلسفہ جنگ ہے اس پہ بات کرتے ہوئے بعض سیرت نگار تو یہ کلیتاً یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری جنگیں دفاعی ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اوفینسولی اس میں سیرت رسول عربی اور سیرت النبی والے جو دونوں مصنفین کا آپس میں تھوڑا سا اس میں اختلاف رائے ہے. مگر میں کہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع صفات ہیں اور جس وقت جس حکمت عمل ضرورت ہوئی آپ نے اسی کو اختیار کیا. کبھی آپ ڈیفینسو ہوئے اور کبھی آپ اوفینسو ہوئے. پہلی جنگیں ساری جو تھیں وہ ڈیفینسو تھیں, اور یہ جب اوفینسو ہونے کا موقع آیا, جب دیکھا کہ سلطنت روما جو ہے وہ اب اسلام پہ جھپٹنا چاہتی ہے اور عرب کے جتنے قبائل ہیں ان کو بھی ساتھ اپنے شامل کرنا چاہتی ہے, جو عیسائی قبائل تھے غسان کے اور قرب و جوار کے, اور وہ 2 لاکھ کے قریب انہوں نے لشکر اپنا تیار کر لیا. پہلے راستہ بند کر دیا انہوں نے تجارت کو. تو اسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین اسٹریٹجسٹ ہیں, جو بہترین ماہر جنگ ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈکلیئر کریں گے کہ ہم ہمارے ہیں. یعنی یہ ڈیلیبریٹلی اوفینسو ہوئے تھے سرکار مدینہ اور آپ نے اعلان کیا کہ ہم آ رہے ہیں. چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں, اور دور و تک مکہ تک سے سب کو کہا گیا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے جتنا لشکر سب لے کے آ جاؤ, اور 30,000 کا لشکر جو یہ تیار کر لیا گیا اور مال و اسباب جمع کر لیے گئے. لیکن یہ بات ہے کہ اس میں 900 گھوڑے ہیں اور 100 گھوڑا ہے اور 900 اونٹ ہیں اور کتنے سواروں کے لیے ایک سواری ہے اور کتنی مشکل سے وہ چلتے ہیں. تو اس میں یہ ہمیں جو عملی سبق میں چاہوں گا کہ ہم سے ہر واقعے سے عملی سبق سیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہر موقع سے اس موقع کی مناسبت سے فیصلے کریں, اور کبھی ان کا دل جو ہے اس پہ دشمن کا روب نہ رہے, وہ ہمیشہ جری ہو کے رہیں کہ دشمن کتنا بھی بڑا ہو, اگر ہمیں اپنے اللہ پر اعتماد ہے. غزوہ تبوک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بڑی سی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا جانے کا ہمیں حوصلہ ہمیں عطا کرتا ہے, اور ہمیں اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. موضوعات پہ آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے بادلوں کے رم جم برسنے کا ذکر کیا, جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ مدینہ منورہ کا بھی واقعہ ہے نا, کہ جب کسی صحابی نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہی بادل جمٹ کے آ گئے, اور پھر وہ 8 دن کے بعد آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اتنے بارش برس گئی کہ ہمارے گھر ٹوٹنا شروع ہو گئے, اب دعا کیجیے کہ ہمارے گھروں پہ نہیں بچے. جیسے آپ نے اشارہ فرمایا نا, تو انگلی کے اشارے کے ساتھ ساتھ بادل کٹ جاتے ہیں, اور جہاں مدینے کی بستی پر نہیں ہو, جیسے آپ نے کہا کہ جہاں آپ موجود تھے وہیں برس رہی تھی, جہاں چاہیے تھا وہیں برس رہا تھا. تو ایسے ہی پانی کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ چشمہ تبوک کا بھی ہے. بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہم قریب پہنچنے والے ہیں, اور جب ہم وہاں پہ پہنچیں تو کوئی بھی مجھ سے پہلے پانی نہ پیے. اب دیکھیے یہاں بھی جیسے غزوہ احد پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نیت کے بھی, ہم نہیں کہ صحابہ کرام بغیر نیت کے بھی اگر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جو سہون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف سے بات چلی جاتی ہے, تو اس کی جو برکات سے محرومی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جو آپ نے کہا کہ جب تک میں نہ وہاں پہنچوں میرے پہلے سے کوئی پانی نہ پیے, تو 2 صحابہ کرام پہنچ جاتے ہیں, اور شدت پیاس کی ہے, حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں, تو وہ جاتے ہی وہ پانی پی لیتے ہیں. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو چشمے کا پانی خشک ہو چکا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ذرا سی بھی جو ادھر سے ادھر ہونا ہے وہ برکتوں سے محروم کر دیتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہر حال میں ہمیں اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو, اپنے عمل کو, اپنی نیت کو, سب کو عقل قربان کن میں پیش مصطفیٰ, عقل قربان کن میں پیش مصطفیٰ, ہم نے قربان کر دینا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عقل کو, اور جو فرما دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. تو آپ نے پھر جب پانی بالکل خشک ہو چکا تھا, جو قطرے تھے آپ نے ان کے ساتھ
اپنے ہاتھ کو بھگویا، اپنے چہرے پہ رکھا، اللہ 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 اللہ، اور پانی پھر جاری ہو جاتا ہے. اور کیسا جوش سے جاری، کیسے جوش سے وہ جاری ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے نا تاکہ پھر بات کو آگے بڑھائیں کہ جس وقت یہ ظاہر ہے یہ سارا معاملہ نمٹ چکا اور ہرکل جو ہے وہ مقابلے میں سامنے نہیں آیا اور دبک کے بیٹھ گیا اپنی سرزمین کے اوپر، اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آگے انشاءاللہ. لیکن جس وقت واپسی کا موقع آیا اور 20 دن آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا تو اب یہ بات جنریٹ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ واپسی میں کیا کریں گے، اونٹوں کو کاٹا جائے اور خوراک کا معاملہ ساری چیز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا بتائیے. صحیح فرما رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی چمک. اللہ اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم کی شان تو یہ ہے کہ بسا اوقات کئی مواقع پہ جو ان کی رائے ہوتی ہے اللہ کریم ان کی رائے کی سبحان اللہ وہی اتار دیتے ہیں. اور یہاں بھی ان کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جب قحط کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو ذبح کرنے کا موقع ہوا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سواریوں کی کمی ہو جائے گی تو آپ ان کو ذبح نہ کیجئے، آپ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے. ایک اور معجزہ دکھا دیجیے. تو پھر آپ نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آ جاؤ، جو کچھ جس کے پاس ہے، جس کے پاس وہ کھجور ہے وہ کھجور لے، روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے وہ لے کے آ جائے، وہ سب کا لے کے آ جاتے ہیں اور آپ اس پہ برکت کی جب دعا فرماتے ہیں تو یہ آپ کی دعا کا فیضان ہے کہ آپ اس کو جب سامنے. اور یہاں پہ یہ بھی میرے خیال میں بات کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کی جا سکتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھانے کی کیا بات ہے، آپ نے دعا کی. اور جو ہمارا اہل سنت کا جو معمول ہے یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی ہی میں ہے کہ آپ نے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ دعا فرما رہے ہیں. اور پھر وہ اس قدر کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ وہ سارا لشکر کھا جاتا ہے اور اس میں کوئی کمی واقعی نہیں اس میں ہوتی ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نبوت ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ، وہ حیران مطلب ایسے نہیں لیکن ایسے ایک صحابی جو ہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آئے تھے، وہ فرماتے ہیں جب میں واپس گیا ہوں تو 2 بورے سمیٹ کے گیا ہوں جو میں نے پورے سفر کے لکھا بھی تھا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. اب بات یہ کہ ہرکل سامنے نہیں آیا، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اور جو اطراف میں قبائل تھے سرکار علیہ السلام نے ان کو دعوت و تبلیغ فرمائی، ان کو جو ہے پھر اسلام میں داخل کیا. وہ جو آپ کی پوری ایک موو تھی 20 دن جو وہاں رکیں، اور ایک قاصد بھی تو آیا تھا نا ہرکل کا، کچھ نشانیاں اس نے بتا کر بھیجی تھی، ذرا بتائیے لوگ. جی بالکل، اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی اپنی ہر عمل میں حکمتیں ہیں. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندرونی طور پہ فتوحات کا سلسلہ مکمل کر چکے تو بیرونی دنیا پر اسلام کو کھولنے کا یہ ایک موقع تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح اپنی زندگی میں ڈال کے گئے. اور یہ غزوہ موتا اور غزوہ یہ جو تبوک ہے، یہ وہ 2 موقع ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنلائز کر دیا دین کو، اور آپ باہر نکلے اور روما تک خود تشریف لے گئے. اور وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنا. تو بھائی کیا بات، ان جس جگہ نے سرکار کے قدم چومے پھر بعد میں وہ جگہ ساری اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی چلی گئی. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہے جو اس پورے غزوے کی منظر کشی کرتا ہے کہ یہ قدم قدم قیامت یہ سوادے کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا امتحان بھی ہے اور منافقین اور یہ سارے جو ہیں ان کی چھانٹی بھی ہوتی چلی گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے سے ارد گرد کے قبائل جو ہیں ان تک اسلام پہنچا، حضور کے معجزات انہوں نے دیکھے. اور ہرقل جو ہے وہ جس کی بہت بڑی سپر پاور جس کو سمجھا جاتا تھا، اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اس نے اسلام کی شوکت کو دیکھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید صرف جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ دفاعی اقدام کر سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ بتایا گیا کہ نہیں، بلکہ اسلام کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ بڑی سے بڑی سپر پاور اب ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی. اچھا پھر وہی ہوا کہ وہ ایکسپینشن اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ ایک طرف تو یہ کہ آپ نے روم کو فتح کیا، یعنی رومن امپائر جو ہے کولیپس ہوئی، پھر پرشین امپائر جو ہے کولیپس ہوئی، اور پھر اس کے کلائمیکس ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے غلام 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے پھر حکومت کرتے نظر آتے ہیں. جی اور اس میں صرف ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پہ اور بھی بہت سے خاص چیزوں کا ظہور ہوا، جس میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار اور وہ نعت ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں اور 30,000 صحابہ کا اجتماع ہے اور یہ شان رسالت کا بہت بڑا جلسہ ہے جو منعقد ہوا اور اس کی صدارت خود رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ میں نے رستے میں آتے ہوئے نعت لکھی ہے، تو وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں لا
کاف الدفو کا، اے میرے چچا آپ کا چہرہ سلامت رہے جس سے آپ نے میری نعت لکھی ہے، سنائے۔ تو انہوں نے پھر وہ پوری نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، اور 30,000 صحابہ جو تبوک میں شامل تھے سب نے سنی، جس کے اندر اور بہت سارے اشعار میں یہ شعر بھی ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَنَحْنُ فِي ذَاكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَفِي سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ، کہ یا رسول اللہ آپ جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پوری کائنات روشن اور منور ہو گئی، اور آج تک ہم اسی ضیاء اور روشنی میں آگے بڑھتے اچھا اب اس میں ایک بات اور، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک بڑا زبردست ہے، حضرت ہلال بن امیہ کا، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 3 صحابی تھے ان کی توبہ جو ہے وہ ذرا سا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بڑی کمال کی توبہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ ریئلائز کرتا ہے، ریئلائز تو ہمیشہ سے تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ریئلائز ہمیشہ سے تھا، لیکن آپ دیکھیے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لینا اور پھر اپنے آپ کو آزاد نہ کرنا اور پھر لوگوں کا کلام کرنا چھوڑ دینا، بیویوں کے گھروں سے نکل جانا، چلے جانا۔ آپ دیکھیے کیٹاگوریکلی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح ایک چھوٹی سی، جسے میں غلطی نہیں کہوں گا، غزوے میں جا نہیں پائے تھے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے انہوں نے کتنا اہتمام کیا، اور پھر اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ اور میں یہاں بطور خاص ایک بات، میں سمجھتا ہوں وقت بھی کم ہے لیکن بات میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، پینڈیمک کے جو حالات چل رہے ہیں، غزوہ تبوک کے دوران آپ نے ایک نصیحت فرمائی تھی بڑی زبردست سر، وہ جو حدیث شریف بتائیے لوگوں کو۔ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا اقوام عالم کو پتہ چل جائے کہ جو پریونٹیو میئرز، جو پریکاشنری میئرز وہ اب لے رہے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے 14 سال پہلے فرما دیے تھے، اس وقت بتائے تھے جب پلیک ہوا، طاعون جب پھیلا تو آپ نے اس وقت فرمایا اذا وَإِذَا وَقَدْ تَعُونَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تُخْرَجُوا مِنْهَا، فرمایا جب کبھی کوئی ایپیڈیمک پینڈیمک کی شکل اختیار کرنا شروع کر دے تو آپ جہاں موجود ہو وہاں سے اپنے باہر نہیں نکلنا، وَإِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا، اور اگر آپ باہر ہیں اس ایریے سے، علاقے سے، فَلَا تَقْدَمُوا إِلَيْهَا، تو آپ نے اس کے اندر داخل نہیں ہونا۔ آج ہم پریونٹیو میئر لے رہے ہیں، پریکاشنری میئرز لے رہے ہیں اس کی پریونشن کے لیے، اس کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے، ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے، تو میرے نبی نے اس کو پہلے سے ارشاد فرما دیا۔ یہ بھی تبوک کا فیضان ہے، تبوک کا فیضان ہے کہ آپ نے وہاں فرمایا۔ اور بطور خاص میں ان 5 باتوں کا ذکر کروں گا جب آپ کے وہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے عطا کی گئی، وہ بتائیے بالکل بتائیے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ تہجد میں مسواک فرماتے، وضو فرماتے، اس کے بعد آپ جو ہے آپ نے ایک دن صبح سویرے جب تہجد کی نماز ادا فرمایا، صحابہ مخاطب فرمایا اللہ نے آج مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ جی سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جمی انبیاء، جمی لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، جبکہ دیگر انبیاء جو تھے وہ اپنی اپنی اقوام پر آتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، الہامی مذاہب، وہ اپنی عبادتیں جیسے یہودی سینیگالز میں کرتے ہیں، کرسچن جو چرچز میں کرتے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا جو لنا الارض کلھا مسجدا، اللہ نے میرے صدقے پوری زمین کو مسجد بنا دی، میرا امتی جہاں مصلی ڈالے گا، نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے سجدوں کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے اللہ نے حلال فرما دیا۔ جو علت تربتھا طہورا اذا لم نجد الماء، اور اگر پانی میسر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی صاف مٹی کو پاک کر دیا، تیمم کرو اور اپنی نماز ادا کر لو۔ اور فرمایا کہ ہیا ما ہیا ہیا ما ہیا ہیا ما ہیا، اور فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی نے ایک سوال رب سے کیا اور میں نے اپنی امت کے لیے سوال کیا ہے۔ تو یہ 5 اسپیشلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اچھا تبوک کی برکتیں تو بڑی ہیں، لیکن ایک چیز اور میں چاہتا ہوں، چونکہ آپ ظاہر ہے خاص طور پہ امریکہ سے تشریف لائیں اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں آخر میں جا کے انشاءاللہ اس پہ کلام کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنا بھی اوپینین اس پہ دیجئے۔ یہ جو مسجد زرار کا معاملہ ہے، یعنی اس کی بنیاد رکھوائی گئی باقاعدہ اور پھر اس کو جو ہے وہ ڈھایا گیا اللہ کے حکم سے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے چونکہ تبوک سے ہی ریلیونٹ ہے۔ جی بالکل، یہ تبوک کے جو اثرات ہیں اور جو اس میں ایک واقعہ یہ مسجد زرار کا بھی آتا ہے، اور بیرونی طور پر جو اس کے مالی امداد کی گئی تھی، اور بطور خاص جو منافقین تھے جو پہلے ظاہر نہیں تھے اور ان کو اس نے اس واقعے نے ظاہر کر دیا، ایکسپوز کر دیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور یہ پوری ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ اہل کفر نے کبھی بھی سامنے آ کر کے ہم سے جیتے نہیں ہیں، وہ یہ ہمیشہ سازشیں کر کے اندرون ذریعے سے وہ جیتتے رہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سے کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جو آج اس طرح اسلامی دنیا میں
مختلف علاقوں سے مختلف جو فورسز ہیں، مختلف انٹرنیشنل جو پاورز ہیں، وہ اسلامی دنیا میں، اسلامی ممالک میں اپنے گماشتوں کے ذریعے ان کو پیسے دے کر کے، ان کو فنڈنگ کر کے، اور ہمارے اندر ایک بحران پیدا کرتے ہیں اور اس پر فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کمزور کرتے ہیں. ایسا ہی واقعہ ان عیسائیوں نے کیا، اور انہوں نے بادشاہ نے ان کو پیسے بھیجے، اور ان کو پتہ تھا کون کون سے منافق ہیں. ابھی مسلمانوں کے مسلم سوسائٹی میں پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہیں. تو انہوں نے جب تبوک پہ جا رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک مسجد بنائی. اب ظاہر ہے اس مسجد بنانے کا بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غار ثواب قرار دیا ہوا تھا، اور جب امر خیر تھا مسجد بنا، کہا جی آپ ہماری مسجد میں آئیے اور یہاں نماز ادا کیجیے. یہ میرے خیال ہے مقام قباء کے قریب یہ مسجد بنائی گئی تھی. تو انہوں نے، آپ نے فرمایا کہ میں واپسی پہ یہاں پہ ہم کریں گے. آپ نے اس وقت اس پہ کامنٹ نہیں فرمایا تھا. جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ کریم نے آپ کو حکم دے دیا کہ یہ جو ہے کفر کی بنیاد پر اور نفاق کی بنیاد پر اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی. اچھا، وہ جو راہب تھا ابو عامر اس کا نام تھا، ایکچولی وہ فنڈڈ تھا ہرکل کی طرف سے، اور اس کو اس نے پورا اسپیس دیا تھا کہ تم کام کرو اس کے اوپر، اور یہاں کے منافقین کو ساتھ ملا کے. ایسا ہی ہے، یہ بیرونی پیسے ہی سے یہ سارا کام چل رہا تھا. جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ پاک نے وہی اس کے ذریعے آپ کو واضح کر دیا کہ یہ آپ قدم نہ رکھیے اس مسجد میں. پھر آپ نے اس کو گرا بھی دیا، اس کو جلوا بھی دیا، اور اس کے پھر جو تھے سارے وہ منافق وہ ظاہر بھی کر دیے گئے کہ یہ کون. اور اس میں کوڑا کرکٹ بھی ڈلوایا اس کو. سفر کے واپسی میں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو امور نفاق کا ماہر گردانا جاتا ہے، کہ آپ نے نام لے کے بتا دیا آپ نے ان کو، حذیفہ یہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. اور سب صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی. اور خود جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور امارت میں بھی جب کوئی فوت ہوتا، جنازے میں جانا ہوتا، تو پوچھتے حذیفہ شریک ہے اس میں؟ حذیفہ ہے تو میں چاہتا ہوں یہ صاحب راز نبوت ہے. اچھا سر، اس میں ایک بات اور بتائیے. میں اس واقعے کے اندر ایک چیز اور پڑھ رہا تھا، اور اس پہ آپ ذرا سا کلام فرمائیے کہ دوران سفر جب واپسی ہو رہی تھی تو کچھ 14 یا 13 کے قریب منافقین ایکسپوز ہوئے تھے جو سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کردار ادا کیا تھا. جی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جب تنگ گھاٹی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ہم وہاں پہ آپ کی اس کے سامنے آ جائیں گے، آپ کی ناکہ کے، اور وہاں سے ہم روکیں گے آپ کو اور آپ کو پریشان کریں گے. اور وہ ان کا نعوذ باللہ ان کے ارادے خطرناک تھے. اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے چہروں پہ اپنے نقاب ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل جو راستہ تھا اس کے وہاں سے گزرنے لگے تو وہ ان کے سامنے آ گئے، اور سامنے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا. اور پھر ان کو اس میں خائب و خاسر ہونا پڑا. اور اللہ پاک نے جن کے آپ سے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آپ کو معاف. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، غزوہ تبوک کی جو فتح ہے معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اس کے جو دورس نتائج مسلمانوں کے لیے نکلے آج کے دور میں، بنیادی طور پہ اگر میں تبوک کو سامنے رکھوں تو من حیث مطلب ایک مسلمان کی حیثیت سے، من حیث المجموعی، من حیث الامہ، مجھے کیا پیغام لینا چاہیے؟ جی بالکل، اس میں بہت بڑا ہمارے لیے سبق اور پیغام ہے. سب سے پہلا پیغام تو جناب یہ ہے کہ ایک مومن کو صرف اپنے اندرونی حالات پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ وہ ایک آفاقی سوچ کا مالک ہونا چاہیے، اور اس کی نظر پوری دنیا کے اوپر پیغام اسلام کو پھیلانے کی ہونی چاہیے. تو یہ وسعت جو ایک مومن کے دماغ کو یہ صورت عطا کرتی ہے اور یہ غزوہ تبوک عطا کرتا ہے، یہ ایک سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے پوری دنیا تک پہنچانا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بیت وبر، یعنی جہاں تک بھی کوئی انسانیت آباد ہے وہاں تک میرا یہ دین پہنچے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ پورے کے پوری دنیا کے اوپر اس دین کا ظہور ہوگا. اور اس کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں بہت سے اسباق ہیں کہ اپنے ارد گرد آنکھیں کھلی رکھیں، منافقین کو پہچانیں، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش شروع کریں. اچھا، اس میں علامہ صاحب آخر میں ایک اور بات ذرا سا تھوڑا سا جغرافیکلی جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ ذرا اس وقت ویژولائز کیجئے کہ تبوک کا مقام جو ہے وہ بنیادی طور پر شمال کی جانب ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کا بارڈر جا کے شام سے مل جاتا ہے. اگر ہم تبوک کے ویسٹ میں چلے جاتے ہیں تو ایجپٹ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ریڈ سی موجود ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ سارا اس وقت جو آپ کو پتہ ہے جو اپنا نیوم سٹی بن رہی ہے، اس کے 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں سعودیہ ہے، اس میں ایجپٹ ہے، اس میں اردن ہے، اور اس میں اپنا اسرائیل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں، مجھے تو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس جگہ کی بڑی اہمیت ہوگی پولیٹیکلی بھی اور دیگر حوالوں سے بھی؟
قرب قیامت کی علامات؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہب بن جائے گا، یہ ہب بن جائے گا، اور آپ دیکھیے یہ یہاں سے سب کچھ جنریٹ ہوگا. اور رسالت امام نے خود ارشاد فرمایا کہ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ جس چشمے پہ میں نے پڑاؤ ڈالا ہے ایک وقت یہاں ہریالی اور باغات ہی باغات ہوں گے اور یہاں رونق ہی رونق ہوگی. آپ فرمایا کہ جہاں میں جس چشمے میں نے پڑاؤ ڈالا ہے تبوک کے تشریف لے گئے تو سب میں تو یہ بات ریلیونٹ آ گئی نا، آگے ریلیونٹ بات آ گئی، نیوم سٹی بننے جا رہی ہے، بننے جا رہی، وہی آپ نے مطلب ارشاد فرما دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہیں سے سب چیز جنریٹ ہوگی، ہب بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں آپ کا تشریف لائے، خاص طور پہ نوری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جناب تو آخر میں جاتے جاتے ناظرین بس میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجیے گا جو مسجد زرار کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا. یہ ابو عامر راہب جو تھا ناظرین، یہ بنیادی طور پہ ہرکل کے پاس گیا. ہرکل نے اس کو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ بڑا اسپیس دیا. اس نے کہا تمہیں جتنا فنڈ چاہیے ہم فنڈنگ کریں گے، تم مسلمانوں کے درمیان ایسی جو ہے وہ اپنا سوچ پیدا کر دو کہ ان کے جو منافقین ہیں یعنی جو مرتد ہیں منافقین ہیں ان کے درمیان سے پیدا کرو جو ہمارا کام کریں، ہمارے لیے کام کریں، ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے کام کریں، مسجد بنائیں، ان کے درمیان رہیں، سب کچھ کریں اور بنیادی طور پہ ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اسی مقصد کے تحت ناظرین فنڈ کیا گیا اور سارا کام کیا گیا. بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے کہ مسجد زرار کو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دیا اور پھر حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ گئے، اسے ڈھایا گیا، اسے جلایا گیا، وہاں پہ کوڑا دان بنا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. بتانے کا مقصد ناظرین ایک بات ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات کیا ہے سمجھے. اس زمانے میں فنڈز کی ابتدا ہوئی تھی، فنڈنگز کی ابتدا ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان سے ہی منافقین کو نکالا جائے، غداروں کو نکالا جائے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. یہ ابتدا تھی ناظرین، وہ ابتدا تھی. اور کس زمین سے ہو رہی تھی؟ اسی زمین سے ہو رہی تھی. آج بنیادی طور پہ ناظرین اس کی انجینئرڈ فارم پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ عالمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو کچھ بھی کر رہی ہیں کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا دیگر اسلامی ممالک کے اندر ہمارے انسٹیٹیوشنز میں آ کے، ہماری مساجد میں آ کے ہمارے لوگوں کے درمیان سے اپنے ٹاؤٹس کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو فنڈ کیا جاتا ہے. فنڈ کرنے کے بعد خدا نخواستہ خاکم بدین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے. آپ مشرقی بارڈر پہ ہندوستان کو اٹھا لیجئے یا آپ کسی اور بارڈر پہ ناظرین چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کی طاقتیں تلی ہوئی ہیں اس وقت اسلام کو معاذ اللہ کمزور کرنے کے لیے اور ہمارے درمیان سے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے. تو اس پہ نظر رکھیے صاحب، یہ وہ کام ہے جس کی ابتدا مسجد زرار کی صورت میں ہوئی تھی اور آج بھی وہ کام نظر آتا ہے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں صحت اور تندرستی کا عمل. جو شخص کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر قسم کے مرض سے بچائے رکھے گا انشاءاللہ. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آپ غزوہ تبوک کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے اور اگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ یقیناً وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں اسکالرز کے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے. وہ نعرہ نہیں ہے ناظرین، وہ بیسکلی دو قومی نظریہ ہے جو دل و جان سے بلکہ روح کے ساتھ لگنا چاہیے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه